اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ اور نان فکشن طرز کے ایسے کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا۔ اس کا ٹاپک تھا ڈفرنس بٹوین ولیج اینڈ سٹی لائف، یعنی دیہات اور شہر کی زندگی کا فرق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے ایسے میں مختلف قسم کی چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے اور ان کی خصوصیات کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو اس ایسے کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم نے دیکھی اس کی آؤٹ لائن، اس کے بعد ہم نے اس ایسے کے انٹروڈکشن میں اس بات کو جانا کہ کس طرح سے آج کل کی جدید بستیاں اور آبادیاں پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آباد کاریوں کے اس نئے طرز کا اثر اس قدر گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر ایک ملک کا سیاسی اور اقتصادی استحکام دوسرے ملک پر اثر انداز ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دنیا کی آباد کاریوں کو ایک سیاسی پس منظر میں دیکھا کہ کس طرح سے انسان خانہ بدوشی کی زندگی سے آہستہ آہستہ زراعت اور مویشیوں کی افزائش نسل کی خاطر کہ جن پر اس کا انحصار ہونے لگا تھا وہ مستقل ٹھکانے ڈھونڈنے لگا، اور پھر اس طرح سے پہلے گاؤں وجود میں آئے اور کرتے کرتے وہ شہروں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اور گو کہ دیہاتوں اور شہروں میں یہ بات تو مشترک ہے کہ یہ دونوں ہی مستقل ٹھکانے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بہت سی قدریں مختلف ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے شہروں کا نظام خاصا پیچیدہ ہے، لیکن یہاں پہ بہت ساری سہولتیں بھی موجود ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا گاؤں، تو گاؤں کے متعلق ہم نے یہ جانا کہ اس کا رقبہ شہر سے قدرے چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں گھر قریب قریب بنائے جاتے ہیں تاکہ دشمن سے محفوظ رہا جا سکے اور گاؤں کے لوگ آپس میں آسانی کے ساتھ میل جول رکھ سکیں۔ تو چلیے اب مل کر اس سے آگے کے ایسے کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دیہات اور شہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ A village does not have local laws. Its land, housing, sanitation, utilities, and transportation systems are not as complex as that of a city because it is a smaller entity in terms of land area and population. It may have a church or mosque and few shops where people can buy basic necessities. In different parts of the world, villages can be found and they have different characteristics. Some, like those in some US states, are considered as local governments, while in China they are parts of a town, and in Britain they are considered civil parishes administered by a parish council. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر مقامی قوانین نہیں ہوتے، اس کی زمین، گھر، صفائی ستھرائی کا انتظام، مختلف سہولیات اور نظام آمد و رفت اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا، یعنی شہر کے مقابلے میں یہ بہت ہی سادہ سا ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں کا وجود شہر کے مقابلے میں خاصا مختصر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت کم رقبے پر بنا ہوتا ہے اور اس کی آبادی بھی بہت محدود ہوتی ہے۔ گاؤں کے اندر کلیسا، مسجد یا پھر کسی بھی عبادت گاہ کے علاوہ چند ایک دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں جہاں سے لوگ اپنی بنیادی ضروریات کی چیزوں کو خرید سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف کونوں میں بہت سے گاؤں پائے جاتے ہیں اور اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ان کی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ کے کچھ حصوں میں چند دیہات ایسے بھی ہیں جو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہوتے ہیں، جبکہ چائنا میں پائے جانے والے دیہات اکثر قصبوں کا حصہ ہوتے ہیں، جبکہ انگلستان میں دیہات اب ضلعوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ جس میں ہر ضلع کا اپنا ایک کلیسا اور پادری ہوتا ہے اور اس کے ماتحت کونسل یا میونسپلٹی اس ضلع کو چلاتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا موازنہ جو دیہاتوں اور شہروں کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے ابھی مکمل نہیں ہوا، اسے مزید مستحکم اور دلچسپ بنانے کے لیے اب آپ کسی ایک مشہور شہر اور ایک مشہور گاؤں کو مثال بنا کر پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ کراچی کا گنجان آباد شہر
جو کہ رقبے کے لحاظ سے خاصا بڑا ہے اور خاصا ترقی یافتہ بھی ہے۔ یہاں بے شمار کاروباری مراکز ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک بندرگاہ بھی ہے، اور گو کہ یہاں بہت سی سہولیات میسر ہیں، لیکن اسے بجلی اور پانی کی کمی اور صفائی ستھرائی کے ناقص نظام کے مسائل درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ اسے کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا ہے جو اس کی امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں لوگوں کا جان اور مال اس قدر محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک گاؤں کی مثال دینے کے لیے آپ ذکر کر سکتے ہیں پاکستان کے دارالخلافے کی حدود میں پائے جانے والے ایک قدیمی گاؤں کا، جس کا نام ہے سید پور، جو کہ ہے تقریباً 500 سال پرانا، اور یہ ابھی بھی قائم ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں قریب قریب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر اور قدرے تنگ تنگ گلیاں، جنہیں مارگلا کی ہری بھری پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، یہ سب دور سے دیکھنے پر ایک بڑا ہی دل فریب منظر پیش کرتی ہیں۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سید پور گاؤں کا ایک منظر ہے۔ تو یہاں گلیاں خاصی تنگ اور مکان ایک دوسرے کے قریب قریب بنے ہیں، اور اس گاؤں کو مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے بالکل بیچ سے ایک نہر بھی گزر رہی ہے۔ کچھ تاریخی حقائق کے مطابق اس گاؤں کا نام سید خان کے نام پر ہے، جو کہ سارنگ خان کا بیٹا تھا، اور سارنگ خان پرانے وقتوں میں یہاں حکومت کیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر نے تزکِ جہانگیری میں، جو کہ اس کی خود نوشت تھی، اس گاؤں کا ذکر کیا ہے، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا تھا۔ اور جیسے کہ اس تصویر میں آپ ایک بڑا ہی دلچسپ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہاں ایک مندر بنا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہاں سیڑھیوں سے ذرا اوپر ایک کلیسا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قریب ہی ایک قدیمی مسجد کا بھی وجود ہے، جو ابھی بھی استعمال میں ہے، جبکہ کلیسا اور مندر کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قدیمی گاؤں میں 3 قسم کی قومیتیں، جو کہ ایک دوسرے سے خاصی مختلف ہیں، بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ تو یہ گاؤں اور اس کا دیہاتی طرز زندگی ابھی بھی قائم ہے، لیکن اس کے کچھ حصوں میں خصوصاً شام کے وقت خاصی چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ان حصوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے مختلف قسم کے ریستورانوں میں، جہاں اس شہر اور ملک کے مختلف حصوں سے لوگ تفریح اور کھانے پینے کی غرض سے آتے ہیں، تاکہ وہ گاؤں کے پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں، جہاں نہ ٹریفک کا دھواں ہوتا ہے اور نہ گاڑیوں کا شور، اور یہاں کا موسم بھی خاصا خوشگوار رہتا ہے۔ جبکہ یہاں آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں شہر کراچی کے مناظر۔ ایک طرف تو گنجان آباد اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اور سڑکوں کا پیچیدہ جال جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، اور رات کے وقت اس شہر کی چمک دمک اپنے عروج پر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی شہر میں اکثر اس کے بیچوں بیچ اس طرح کے بدنما مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں ہر طرف آپ کو کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ملے گا۔ تو اب آپ اس ویڈیو کی مدد سے ان سب باتوں کو بھی اپنے ایسے کے آخری حصے میں شامل کر سکتے ہیں، اور بات کا خلاصہ کرتے وقت یعنی کنکلوژن لکھتے وقت آپ یہ بات دہرا سکتے ہیں کہ کس طرح سے شہر تمام تر سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ خاصی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیہاتوں میں اکثر شہری سہولیات کا خاصا فقدان ہوتا ہے، لیکن وہاں خاصا امن و سکون پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان بھی خاصا میل جول اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ایک کمپیریزن اینڈ کانٹراسٹ ایسے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کی مدد سے کسی بھی اور ٹاپک پر ایک کمپیریزن اور کانٹراسٹ ایسے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جس قدر زیادہ پریکٹس کریں گے، آپ اتنا ہی اس عمل سے لطف اندوز ہونے لگیں گے، اور آپ کو ایسے لکھنے کا عمل بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔
دراصل کسی بھی کام کی طرف آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اسے مشکل یا آسان بناتا ہے۔ اگر آپ اپنے ٹاپک کو چننے کے بعد ان تمام سٹیپس کو فالو کریں گے، جیسے کہ آؤٹ لائن کا لکھنا یا مائنڈ میپ کا بنانا، اس کے بعد خیالات کو ترتیب دینا اور ہر خیال کو ایک الگ پیراگراف میں لکھنا، اور پڑھنے والوں کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط انٹروڈکشن اور کنکلوژن کا لکھنا، تو ان چند ایک اہم باتوں کو عمل میں لائیں گے تو آپ یقیناً بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک بہترین ایسے کو تشکیل دے سکیں گے۔ لہٰذا یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں جو ان سٹیپس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ تو آپ بھی ان سٹیپس پر عمل کیجئے اور آزما کر دیکھ لیجئے کہ ایسے لکھنا دراصل کتنا ہی دلچسپ اور آسان کام ہے۔